مضبوط ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ہاں سب کچھ سیکھنا ہے بھی، پہلے ایمان تو سیکھ لیں، ایمان تو مضبوط کر لیں. جسے نماز ضروری ہے، لیکن میرے بھائی نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے. ہاں اب وضو کیا نہیں نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو ایک آدمی نماز سے روک رہا ہے. اچھا تم نماز سے روکتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، کیا کہ بھائی پہلے وضو تو کر لے بھائی. ہاں تبلیغ میں یہ کہہ رہے بھائی پہلے ایمان سیکھ لیں، بھائی ایمان مضبوط کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں. کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی تو ملا سے مذاق کیا، ملا سے مذاق کیا. بابا سائنس پڑھی کہ نہیں؟ جغرافی آتی کہ نہیں؟ حساب پڑھا کہ نہیں؟ کمپیوٹر پڑھا کہ نہیں؟ بابا تم نے نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا. او بابا آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی تو یعنی پانی کشتی کے اندر، ہوا کے تھپیڑے. بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، تم نے جناب سائنس پڑھی ہوئی ہے اور تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی. ہم نے ساری ڈگریاں لے لی اور سارے ہم نے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور سب کچھ پڑھ لیا. اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا، ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا، ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر گناہ کو چھوڑے گا، پھر جھوٹ کو چھوڑے گا، پھر رشوت کو چھوڑے گا، پھر سود کو چھوڑے گا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر فراڈ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا. پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا. اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے، بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا، محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا، لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے، ایمان بگڑا ہوا ہے. اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے نا بکرا خریدا. کیا خریدا؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا خریدا؟ ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی. آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ ہاں اب جناب وہ بگڑا ہوا، ہاں اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. ہاں آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو کھلاتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو، یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو. اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا، اس کا بھی ایمان کوئی نہیں، اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی، اب تہائی. ہاں پھر شکایت ہو گئی کہ بھی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا، تم اس کی نگرانی کرو، اس کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی کرے، ملائی ساری بکرے کو جائے. وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے، ملائی کا جو شاپر تھا نا وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا، محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، منع نہیں کر رہے، اصل تو ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا، بتاؤ اس زبان سے کیا بولا، ان کانوں سے کیا سنا. تمہاری رات کہاں گزرتی، تمہارا دن کہاں گزرتا، تمہاری شام کہاں گزرتی. یہ سب لکھا جا رہا ہے، سب پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے.
यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, वो दिन आने वाला है कि सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। ओहो, रोने लग पड़े। अब्दुल्ला बिन मसूद अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं, जब इस आयत पर पहुंचे तो रो पड़े। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, मौत अपनी सख्तियों समेत आ पहुंची, जिससे तू बड़ा भागता भिदकता था, मौत आ पहुंची। अब्दुल्ला बिन मसूद अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं, हाँ, इस आयत पर पहुंचे तो रो पड़े। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर है, हमेशा रहने वाली है। और रो पड़े तो लगे, हाँ, हमने दुनिया को तरजीह दे दी। हाँ, तबलीग मेहनत है, कारोबार से मना नहीं कर रहे भाई, पहले ईमान तो सीख लो। हाँ, वजीर बनने से मना नहीं कर रहे भाई, पहले ईमान तो सीख लो। हाँ, फिर वजीर बनने का शौक नहीं होगा, फिर तो जबरदस्ती वजीर बनाया जाएगा। हाँ, फिर हुक्म हाकिम बनने का शौक नहीं होगा, फिर तो उसको जबरदस्ती बनाया जाएगा। उसको पता है कि पूछो नहीं है। ईमान बनेगा, फिर अमल का शौक आएगा, अमल की जिंदगी बनेगी, फिर अल्लाह राजी होंगे तो चार अलामतें बताई। जब अल्लाह राजी होते हैं, अच्छा, सबसे पहली बात, अल्लाह अच्छे हुक्मरान देते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनको आखिरत की फिक्र होती है, जिनको इंसानियत की हमदर्दी होती है। अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमाते हैं। जो अल्लाह राजी होते हैं, माल सखियों के हाथ में जाता है, जो अपनी ख्वाहिशात पे खर्च नहीं करते, जो तकरीबात और फंक्शनों पे नहीं, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं, बारिशें वक्त पर होती हैं और ज़रूरत के मुताबिक होती हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं, मर्द हुक्मरान होते हैं, मर्द हावी होते हैं। और जब ईमान कमजोर होता है और जब अमाल जिंदगी में नहीं होते, जब गुनाहों वाली जिंदगी होती है, अल्लाह नाराज होते हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, चार अलामतें बताई हदीस में, चार अलामतें बताई। जब अल्लाह नाराज होते हैं, ना अहल हुक्मरान जिनको कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई आखिरत की फिक्र नहीं, कोई इंसानियत की हमदर्दी नहीं, कोई अपने मुल्क से खैरखाही नहीं, जिनके सामने अपनी गरज है, अपनी ख्वाहिश है, अपना पेट है और अपना पेट भरना है, माल को जमा करना है, जिनके सामने अपनी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसे नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, बारिशें वक्त पर नहीं होती, बेवक्त होती हैं, जरूरत से जायद होती हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, माल बखीलों के हाथ में जाता है, जो ख्वाहिशात पे खर्च करते हैं, तकरीबात पे खर्च करते हैं, फंक्शनों पे खर्च करते हैं, दिखलावे पे खर्च करते हैं और सही मसरफ पे खर्च नहीं करते। वो एक अजीब बात है। ऐसी कहावत है, हाँ, 5000 का नोट और 10 रुपए का नोट, 5000 का नोट और 10 रुपए का नोट, इनकी आपस में हुई मुलाकात। जब आपस में हुई तो 10 रुपए के नोट ने 5000 के नोट वाले से पूछा, भाई तुम कहाँ रहते हो, नजर नहीं आते, कहाँ होते हो? उसने कहा, मैं तो बड़ी बड़ी जगहों पर होता हूँ, बड़ी बड़ी तकरीबात में होता हूँ, बड़े बड़े मालदारों के पास होता हूँ, बड़े बड़े अफसरों के पास होता हूँ, बड़े बड़े वजीरों के पास होता हूँ। हाँ, तो तुम कहाँ होते हो? 5000 के नोट ने 10 रुपए के नोट से पूछा, तुम नजर नहीं आते, तुम कहाँ होते हो? उसने कहा, मैं मस्जिद का जो गल्ला ना चंदे वाला, उसमें होता हूँ। तौबा। जब अल्लाह नाराज होते हैं, माल बखीलों के हाथ में जाता है। हाँ, जब अल्लाह नाराज होते हैं, बारिशें बेवक्त होती हैं, वक्त पे नहीं होती हैं, ज़रूरत से ज़ायद होती हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, मर्द नहीं, औरतों की चलती है, औरतें हुक्मरान, औरतें हावी हो जाती हैं। हाँ, तबलीग मेहनत है, ईमान है लेकिन कमजोर है, इसको मजबूत करना है।
جیسے آج کل جو ہے نا جب لوگ کہیں جاتے ہیں نا جاتی ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں چارجر ہے، چارجر، میری بیٹری کیا ہو گئی؟ آج ایمانی بیٹری کمزور ہے، جو فجر میں مسجد میں نہیں لے جا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اذان پہ دکان نہیں بند کروا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھوا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اس لیے سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، جب ایمان مضبوط ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور بتلائیں؟ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ۔ اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ ہاں، جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاں، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ ہاں، ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بیت اللہ کا قلعہ پکڑ کے چیخ رہا یا رب یا رب، اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں، کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام۔ او میرے بھائی، جسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے، او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے۔ ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا، کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے۔ ہاں، آج لوگ برکت نہیں چاہتے، برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں۔ کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا، شکاری آ گیا۔ چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا، میں حرام ہوں، تو حلال ہے، تجھے مارے گا، میں کیوں بھاگوں؟ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں، او بھائی 2000 حلال کے، 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے۔ 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی۔ 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا، گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی۔ حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔